بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبیلہ بلعدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے اپنے اسلام لانے کا قصہ اس طرح سے سنایا کہ میں مدینہ کے ارادے سے چلا تو ایک وادی کے پاس میں نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کہا کیا یہ وہی ہاشمی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی کشادہ، ناک پتلی اور بھونے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے بالوں کی ایک لکیر تھی اور وہ دو پرانی چادروں میں تھے۔ ہمارے قریب آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ہم نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ان کے آتے ہی خریدار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ، آپ اس بکری والے سے فرما دیں کہ وہ مجھ سے معاملہ اچھی طرح کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تم لوگ اپنے مالوں کے خود مالک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضری دوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال، جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدنے اور بیچنے میں، لینے اور دینے میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض کی ادائیگی اور قرض کے مطالبے میں نرمی کرے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس آدمی کے حالات اچھی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی باتیں اچھی ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا اور میں نے آواز دی ہے محمد۔ میری طرف پوری طرح مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ وہی ہیں جس نے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے آباء و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کام تو اللہ نے کیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اللہ نے مجھ پر جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، لات اور عزا کا انکار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے مالدار اپنے مالدار میں سے کچھ ہمارے غریبوں کو دیں۔ میں نے کہا آپ جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملاقات اور گفتگو سے پہلے میرے دل کی حالت یہ تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد میرے دل کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور ایک دم میری زبان سے نکلا کہ میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا تم پہچان گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں چشمے پر جاؤں جس پر بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جن باتوں کی آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں جا کر ان کو ان باتوں کی دعوت دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ سب آپ کا اتباع کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ ان کو دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر سب کو دعوت دی اور اس چشمے والے تمام مرد اور عورت مسلمان ہو گئے۔ خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دستے شفقت پھیرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے، پھر اس سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں اس کے پاس تھا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔